بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واچڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل سپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر امیر رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی 7ویں کتاب ہفتم، صفحہ نمبر 22 اور 23 کا آج ہم احاطہ کریں گے۔ اور چلیے جی سوال نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ گگو اپنے دوست جوجو، اچھا میں نے یہ لفظ بتایا تھا کہ اس کو گوگو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے اگر جوجو یوز ہو رہا ہے تو جوجو کے وزن پہ اگر ہم نے اس کو لے کے آنا ہے تو ہے کو سائلنٹ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ویسے جو ایگزیکٹ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے گگو گھوڑا، گگو جو اس کی پروننسیشن ایگزیکٹ بنتی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں۔ یہ لفظ بنیادی طور پہ جو پنجاب کے اندر اعلیٰ ازل قیاس اور باقی بھی جو ہے نا وہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے باقی علاقے ہیں ان میں جو میلے ٹھیلے لگتے ہوتے ہیں نا، میلے خاص طور پہ جو لگتے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ آپ وہاں سے یہ لفظ جو ہے نا بنیادی طور پہ لیا گیا ہے۔ اور سمندری جو سمندری جو گھوڑا ہوتا ہے بنیادی طور پہ، میں ہیپوپوٹیمس کی بات نہیں کر رہا، ایک اور جو ہے یہ جس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اب ایگزیکٹ اس کا انگلش میں ورڈ جو ہے نا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کو کامنٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دوں۔ تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ گگو، اور اسی نام پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کھلونا میلوں وغیرہ سے جو ہے نا وہ ملتا ہوتا تھا۔ اب تو چونکہ میلے آلموسٹ ناپید ہو گئے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں اب بھی کوئی میلہ اگر دکھایا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن ہمیں کامنٹ میں دیں، تو تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو جو ہے نا وہ بنائی جا سکے، اور ہمارے دوسرے چینل کے اوپر جو کہ آئی بطوطہ کے نام سے ہے، آنا بطوطہ کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے وہ لگوائی جا سکے۔ تو گگو یعنی گوگو جو ہے وہ اپنے دوست جوجو کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر آیا، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ مختلف حروف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے چند جملوں میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کے خیال میں وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے میں جو ہے نا وہ ہمیں ایک کنفیوژن تھی سبق پڑھاتے ہوئے کہ آیا جوجو اس کی بہن کا نام ہے، لیکن اس کی بہن کا نام اصولی طور پہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں دیا ہوا۔ میں یہ کلیئر کرتا چلوں، چونکہ مجھے بھی اس بات کا مغالطہ تھا کہ شاید جوجو جو ہے نا چونکہ گوگو کے وزن پہ آ رہی ہے تو ممکن ہے اس کی بہن کا نام ہو، لیکن نہیں، جوجو اس کے دوست کا نام ہے، اور اس کی بہن کا نام جو ہے نا وہ یہاں پر معذوف ہے، چھپا ہوا ہے، انہوں نے دیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو یہاں پہ انہوں نے اب دیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو ایگزیکٹ اس کے دوست کا نام ہے گوگو کے، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں۔ اور اب آتے ہیں ان جملوں کی طرف۔ اب گگو جو ہے اس کے پاس ہے السلام علیکم، اب میں جملے آپ کو بول کے بتا رہا ہوں۔ جو کیا حال ہے؟ بس یار بیمار ہوں کافی دنوں سے، ہاں میں اسی لیے تمہارا پتہ لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ تمہیں صحت دے، اور ویسے بیماری ہوئی کیسے؟ تو جو کہتا ہے جی کہ مجھے جو ہے نا وہ میں نے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے جو ہے وہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں جو ہے نا بیمار ہو گیا، اور مجھے ساتھ میں جو ہے نا ٹمپریچر ہو گیا۔ میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک خاکہ دے رہا ہوں، آپ اس کو چینج بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایز اٹ از بھی لکھوا دیں گے تو 100% درست ہوگا۔ تو آخر میں جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ فروٹ وغیرہ جو اس کے لیے، اور ساتھ میں بوکے وغیرہ پھول وغیرہ جو اس کے لیے اس کے صحت یابی کے لیے ساتھ لے کے آیا تھا وہ اس کے پاس رکھ دیتا ہے، اور پھر آخر میں ایک دوسرے کو دوبارہ سلام کر کے تو وہ اجازت لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ حروف جو کوئی بات یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف استفہام یا حروف سوالیہ کہلاتے ہیں، جیسے کیا، کیوں، کون اور کیسے۔ میں حروف کی پوری جو ہے وہ ٹریننگ سیشن آپ کو دے چکا ہوا ہوں،
اور میرے ٹریننگ سیشن والی پلے لسٹ کے اندر جو ہے حروف کی اقسام کا مکمل بیان موجود ہے. میرا ٹریننگ سیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے تفصیلی جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. آپ اردو کے ٹیچر ہیں اور پہلی دفعہ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں, آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے لائک کی, ویڈیوز شیئر کی, اس پر بھی آپ کے لیے تشکر. لیکن آپ ابھی تک بھی جو ہے نا اگر نہیں سن پائے تو اس کو لازمی سنیں. حروف کے اقسام کا مکمل بیان آپ اردو میں لکھیں گے, حروف کی اقسام کا مکمل بیان بائی پروفیسر احمد رضا, تو تب بھی آپ کو یہ ٹریننگ سیشن جو ہے نا وہ مکمل مل جائے گا. ویسے تو مکمل نہیں ہے, مکمل ٹریننگ سیشن تو کچھ 1.5-2 گھنٹے کا تھا, لیکن اس میں سے جو سوالات تھے وہ الگ کر دیے گئے تھے. تو جو باقی ڈائریکٹ لیکچر تھا وہ میرے ایڈیٹرز نے جو ہے نا اس کو کٹنگ کر کے تو اس کو جو ہے وہ چینل پر لگا دیا تھا تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ انفارمیٹیو ہو سکے. آپ اس کو لازمی ملاحظہ کیجئے, لکھنا سیکھیں جی. سوال نمبر 8 ہے مشق کا. دی ہوئی تصاویر سے غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں اور آغاز, درمیان اور انجام کا خیال رکھتے ہوئے کہانی تحریر کریں. اچھا, بنیادی طور پہ یہ جو کہانی ہے یہ کلیور فاکس کے نام سے انگلش جو آئی تھنک 6 یا 7 کلاس کی ہے اس کے اندر جو ہے دی ہوئی ہے, اور اسی کو اردو کے اندر یہاں پر ہم نے لکھنا ہے. تو ایک فاکس اور ایک راجہنس یعنی جو ہے نا سوان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ایک جو ہوتی ہے ایک آئی تھنک لومڑی کے مہمان بنتے ہیں یا شاید کسی جگہ جاتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو بارش پڑتی ہے, تو بارش کی وجہ سے وہ ایک جو ہے وہ پناہ گاہ لیتے ہیں, اور ایک جو ہے وہاں پہ جو بزرگ ہوتا ہے اس کے یہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ بزرگ کو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ بزرگ کیا کرتا ہے, لیکن جو سوان ہوتا ہے وہ اس کو بار بار سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ان سے مدد لے رہے ہیں تو ان کی مدد لیتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو جب کہ لومڑی مختلف قسم کے سوالات کر رہی ہوتی ہے, مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, بالآخر جب کھانا آتا ہے تو وہ اس میں سے بھی جو ہے نا وہ نکالتے ہیں اچھی خاصی جو ہے نا وہ لومڑی, اس میں فاکس جو ہوتی ہے وہ باتیں نکالتی ہے, اس میں طنز کرتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ صاحب کھانا جو ہے وہ 2 جار کے اندر ڈال کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جب وہ 2 جار کے اندر ڈال کر دیتے ہیں تو سوان جو ہوتا ہے راجہنس جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے, وہ ایزیلی جو ہے نا اس میں سے کھانا کھا لیتا ہے, جبکہ جو لومڑی ہوتی ہے اس کی جو زبان ہوتی ہے یا اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پھنس کر رہ جاتا ہے. جب اس کے اندر پھنس کر رہ جاتا ہے تو دوبارہ لومڑی جو ہے اس کو ہیلپ کے لیے بلاتی ہے اور سوان اس کی ہیلپ کرتا ہے, اور وہ جب اتار دیتا ہے تو بالآخر جو ہے لومڑی کیا کرتی ہے, لومڑی بارے دیگر دوبارہ اس کو کہتی ہے کہ اس میں آپ سوان کو بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور بزرگ جیسے وہ کہانی کے اندر دیا ہوا ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سوان کو بھی آپ بزرگ کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں کہ لومڑی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے. تو یوں بھی کہانی لکھی جا سکتی ہے, کوئی رج والی بات نہیں. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ پھر جو ہے نا وہ لومڑی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر تھی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. 22 نمبر سوال نمبر 7 کی سرگرمی گروہی صورت میں کروائیں. ایک بچہ ٹونی بنے اور دوسرا مچھلی, پھر حروف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے آپس میں بات چیت کریں. سوال نمبر 8 کے تحت دی ہوئی تصویروں سے مختلف بچوں سے بات چیت کریں. بعد ازاں بچوں کے مختلف گروہ بنا کر انہیں تصویروں کی مدد سے کہانی بنانے اور سنانے کے لیے کہیں. درست کہانی بنانے اور سنانے والے کو گروہ کو شاباش اور انعام دیں. اچھا, یہ میں نے آپ کو کانسیپٹ سارا سمجھا دیا ہے. آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 23 کے اوپر اور مشق کے بقیہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ
9 نمبر جو ہے نا وہ سوال ہے کہ اپنے تخیل کو استعمال میں لائیں اور 3 پیراگراف میں لکھ کر بتائیں کہ اگر آپ کو سمندر کی سیر کا موقع ملے تو آپ وہاں کیسے جانا چاہیں گے، آپ کس طرح کا لباس پہنیں گے، وہاں کیا دیکھیں گے، وہاں کس کس کو اپنا دوست بنائیں گے، اور وہااں کہاں رہنا اور کیا کھانا پسند کریں گے۔ اچھا، بڑا سمپل سا ہے، جن لوگوں نے جو ہے نا وہ گریجویشن کی ہوئی ہے انہیں بھی یاد ہوگا، اور جو ابھی گریجویٹ ہو رہے ہیں انہیں بھی یاد ہوگا اولڈ مین اینڈ دا سی، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ویسے مجھے جو ہے نا ہاکس بے کاٹیجز میں رہنا زیادہ پسند آتا ہے۔ ابن قاسم پارک جو کراچی کے اندر ہے ساحل سمندر کے اوپر، اس کے اندر جو ہے نا وہ رہنا بہت زیادہ پسند آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ مچھلی ظاہر ہے آپ کو ملے گی، اس کو پکائیں گے آپ، اور لباس آپ جو ہے نا وہ ایسا پہنیں گے جو پانی کے حساب سے ہو۔ اور وہاں پر جو ہے نا وہ اگر آپ گرمی میں نکلیں گے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا لباس پہنیں گے تاکہ آپ کو گرمی کم سے کم جو ہے نا وہ محسوس ہو وہاں پر۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے کوشچن، اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا، آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھوا دیں۔ اور یعنی میں اگر ساحل سمندر پر جاؤں گا تو میں جو ہے نا وہ کاٹیجز میں رہنا پسند کروں گا، یا میں کشتی کے اوپر رہنا پسند کروں گا۔ میں وہاں سے جو ہے وہ کیا کروں گا، مچھلیاں پکڑوں گا، ان کو پکا کر کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ جو ہے نا وہ جو مچھیرے ہوں گے، مچھلیاں پکڑنے والے ہوں گے، جو ملاح ہوں گے، ان کو جو ہے وہ جو سندھ ساگر میں رہنے والے ہوں گے ان کو جو ہے نا اپنا دوست بنانا پسند کروں گا۔ یہ اس سوال کا حصہ بنے گا۔ سوال نمبر 10 جی، ہمارا معاشرہ جنت نظیر کیسے بن سکتا ہے، کہ موضوع پر 3 پیراگراف پر مشتمل ایک مربوط مضمون لکھیں۔ ہم نے چونکہ اس سبق کے اندر پڑھا تھا کہ معاشرتی طور اتوار کیا ہوتے ہیں، اور معاشرتی طور اتوار سے ہی معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے۔ آپ نے بنیادی طور پر مضمون کے اندر جو ہے نا وہ 5 پوائنٹ بیان کرنے ہیں۔ میں پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں، امید ہے آپ مضمون لکھ لیں گے۔ پہلا، معاشرتی طور اتوار صحیح طریقے سے اپنانے سے معاشرہ جنت ہوتا ہے۔ دوسرا، قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے سے۔ نمبر 3 جو ہے آپ کہیں گے، نمبر 3 آپ کا بنے گا کہ معاشرتی اعتبار سے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے سے معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہے وہ آپ جو ہے صلہ رحمی سے جو ہے نا وہ معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے۔ اور 5واں کہ اپنے آپ کو یعنی ویلفیئر یا جسے آپ کہتے ہیں فلاح و بہبود کے ذریعے سے معاشرہ جو ہے وہ جنت نظیر بنتا ہے۔ عملی سرگرمی بنے گی۔ سوال نمبر 11 ہے، سبق الٹی ہوگی تدبیر کو ڈرامے کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ اس پر آپ کو جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو بہتر انداز میں ایسے کر سکیں گے کہ وہاں سے آپ اسکرپٹ بنائیں گے۔ اسکرپٹ بنانے کا طریقہ آپ کو جو ہے وہ الگ سے بتا دوں گا، اور اس پہ چونکہ اسکرپٹ رائٹنگ فیلڈ سے ہے، ویسے رائٹنگ کے والے سے جو ہے نا وہ آپ کو کئی جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کے اندر جو ہے اس پلے لسٹ میں بھی مل جائیں گے، اور آئی بطوطہ کی پلے لسٹ کے اندر بھی مل جائیں گے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جن آداب معاشرت پر عمل کرتے ہیں وہ پانی کے قطروں میں لکھیں اور پھول میں اپنی تصویر چسپاں کریں۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایکٹیویٹی اور کریٹیوٹی دونوں کا سنگم ہے، اکٹھے ہے۔ آداب معاشرت میں پہلے 5 اوپر آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور درمیان میں تصویر آپ لگا سکتے ہیں، اور 5 کے یہاں پہ جو ہے نا چونکہ 7 ہیں تو 2 میں اور بتا دیتا ہوں۔ آداب معاشرت کے حساب سے آداب کا خیال رکھنا، یعنی بڑے کو کیسے بلانا ہے، چھوٹے کو کیسے بلانا ہے، چھٹا یہ ہو گیا۔ 7واں آپ لکھ لیں جناب، 7واں آپ لکھ لیں کہ اساتذہ کا ادب کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور سوال نمبر 13 ہے جی، صفحہ نمبر 23 پہ ہمارا جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ سوال نمبر 13 ہے جی، چارٹ اور رنگین مارکر کی مدد سے آداب معاشرت، یہ جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں نا مضمون کے جو 5 پوائنٹ بتائے ہیں وہی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اور 2 میں نے آپ کو اضافی بتا دی ہیں اوپر جو آپ نے یہ پانی کے ڈراپس کے اندر لکھنے ہیں۔ چارٹ اور رنگین مارکر کی مدد سے آداب معاشرت پر مبنی ایک درخت بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کر دیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، وہ جو آپ نے بنانے ہیں جو چارٹ کے اوپر آپ نے لکھنے ہیں وہ بھی آپ یہی ساتھ جو ہے وہ آداب معاشرت لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور